ہمارے اندر ملاوٹ آ چکی ہے. کھرے کو کھوٹا، کھوٹے کو کھرا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے میں ہم دیر نہیں لگاتے. اپنی بے وزن بات کو وزن دے کر لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ بات کے اندر تھوڑی سی طاقت پیدا ہو جائے. اور یہی حال اولاد کر رہی ہے. جب بیٹا اپنا جیون ساتھی گھر لے کے آتا ہے، یعنی شادی کر لیتا ہے، اب پرورش کرنے والا باپ ایک آنکھ بھی اسے نہیں بھاتا. اب وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا رہوں، سارے احسانات بھول جاتے ہیں. اس کو کہا کہ تم چلے جاؤ، جانور اکیلے ہیں، حالات خراب ہیں، چوری کا خدشہ ہے، وہاں سو جائیں. اب بوڑھا باپ جو ہے اب وہاں جا کر سو جاتا ہے. اب سردی بھی ہے، آنکھیں کھول کے اپنا محل، اپنی کوٹھی، بنگلہ چھوڑ کے بدبودار جگہ پہ سویا ہے. کالی رات غم کی ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. کبھی اپنے جسم کو دیکھتا ہے تو کبھی اولاد کی حالت دیکھتا ہے. آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. اب سوچتا ہے کہ میں کیسے کہوں کہ میرا دل نہیں لگتا، میں کیسے کہوں کہ میں تکلیف میں ہوں. اور گرمی کا موسم ہو تو گندا سا پنکھا جو ساری رات شور کرتا ہے بند ہو جاتا ہے. اب باپ بدبودار جگہ پہ سویا ہے اور ہوا کے لیے ترس رہا ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں، پریشان ہے. اور ہم جھوٹ کو سچ بنانے میں دیر نہیں لگاتے، منٹ لگاتے ہیں. باپ جی بیمار ہو گئے، اب وہ پریشان ہیں. اولاد کیا کرتی ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کھانا دینا بھی یاد نہیں رہتا. اپنے بچوں میں اتنا خوش ہوتے ہیں، کھانا دینا بھی یاد نہیں رہتا. اپنے بیڈ روم میں ہیں، خوشی سے زندگی گزر رہی ہے. باپ نے ایک دن کہا بیٹا میری دوائی لے لو، طبیعت خراب رہتی ہے، پریشان ہوں، ٹائم مل گیا تو میں جلدی آ گیا تو کر لوں گا. بیوی ایک بار کہتی ہے، اس دن ہر چیز کی چھٹی ہو جاتی ہے. اور باپ مہینہ مہینہ کہتا رہتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی. شام کو مہمان آ گئے، پوچھا کہ ابا جی کدھر ہیں؟ وہ ابھی ابھی لیٹے ہیں، میڈیسن کھائی ہے اور آرام کر رہے ہیں. جبکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک انہیں کھانا بھی نہیں دیا، حال تک نہیں پوچھا. اب ایک دن ایسا بھی آیا، صبح جب اذانوں کے ٹائم جانوروں والے مکان میں پہنچے تو باپ مرا پڑا ہے، ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں. اب عورتیں رونے لگی تو بیٹے نے کہا چپ کر جاؤ، ہماری عزت کا مسئلہ ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ ابا جانوروں میں لیٹا تھا اور مر گیا ہے، تو کیا کریں؟ کہا ٹھوڑی باندھ دو، آنکھیں بند کرو، ان کو سیدھا کرو. اب برادری آ گئی، برادری آئی،
اس نے پوچھا کہ بابا جی تو ٹھیک تھے، اچانک کیا ہوا؟ اب جھوٹ کو سچ میں بدل رہے ہیں۔ فن دیکھیں اس قوم کا۔ کہنے لگے کہ 11:15 طبیعت خراب ہوئی تھی، ڈاکٹر کے پاس ہم لے گئے، ڈاکٹر نے دوائی دی، انجیکشن لگایا اور تسلی دی کہ اب ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم لے آئے، ہم ساتھ بیٹھے رہے، ہمارے ساتھ بولتے رہے، حال احوال کیا۔ ہمارے باپ کی قسمت دیکھو کہ جمعہ کا روز ہے، تہجد کا وقت تھا، 2:45 کلمہ پڑھا ہے، اور ہمیں بھی کہا کہ کلمہ پڑھو۔ ابا جی پھر فوت ہو گئے۔ ہمارے باپ کا نصیب دیکھو، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حالانکہ جب باپ مرا تھا اس کے پاس جانوروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہ چھوٹا بیٹا تھا نہ بڑا تھا۔ وہ پکارتا رہا ہوگا، پتہ نہیں کس حالت میں مرا ہے وہ۔ افسوس ہے تو جائیداد کا وارث بنا ہے، تو پراپرٹی کا وارث بنا ہے۔ تیرے پاس باپ کے لیے اتنا وقت بھی نہ تھا کہ دوائی لے کے دے دیتا، تیرے پاس کوئی اچھا بستر نہیں تھا، تیرے پاس کوئی اچھی رضائی نہیں تھی، تو ماں باپ کی دعائیں لیتا۔ لیکن ہم نے برادری کے ساتھ جھوٹ بولا، لیکن اپنی بے وزن بات کو ایسے بنا کے پیش کیا کہ لوگ سچ کا گمان کرنے لگے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ خدارا ماں باپ جنت ہیں، ماں باپ رحمت کے دروازے ہیں، انہیں بند نہ کریں۔